داؤد کا 32واں زبور پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں کھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنی گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کی بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ آمین۔ مقدس متی کی انجیل 9واں باب 2 آیت سے 13ویں آیت تک۔ اور دیکھو، لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو، بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دل میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آمین۔